نقاب کو بھی ہم نے ڈیزائن دار بنا دیا. اب ماشاءاللہ نقاب اتنا خوبصورت ہو گیا کہ شاید بغیر نقاب پر اتنی توجہ اور نظر نہ جائے جتنی نقاب کے اوپر جا رہی ہے. میرے بھائیوں، ہم نے اپنی بیٹیوں کو جب قرآن کا مطلب ہی نہیں پڑھایا اور ان کو دینی تعلیم ہی نہیں دی تو ہماری بیٹیاں اگر آج غیروں کے ساتھ فرار ہو رہی ہیں تو ہمیں بہت حیرت نہیں کرنی چاہیے. ہم نے اپنی لڑکیوں کو اجازت دی وہ بازار جائیں. ہم نے بازار کے راستے ان کے لیے کھول دیے، ہم نے کالجوں کے راستے ان کے لیے کھول دیے، ہم نے یونیورسٹیز کے راستے ان کے لیے کھول دیے، اور ہم نے مسجدوں کے راستے ان کے لیے بند کر دیے. دنیا کی ہر جگہ عورت جا سکتی ہے، مسجد میں نہیں جا سکتی. فتویٰ لگ گیا صاحب مسجد میں جانے سے فتنہ پیدا ہوگا. میرے بھائیوں، آج آپ غور کریں کہ آج مسلم پرسنل لا بورڈ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، اگر پردے کا انتظام ہو تو عورتوں کو مسجد میں انتظام ان کا ہونا چاہیے. بڑی دیر میں بات آئی ہے مگر دیر آیت درست آیت. جب بیمار انسان ہوتا ہے نا، میرے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوا، ایسے بظاہر مجھے کوئی چوٹ نہیں آئی مگر 2 دن کے بعد اب میرے سینے میں درد ہو رہا ہے، پیٹھ میں درد ہو رہا ہے. اب میں ڈاکٹر کے جاؤں گا، ڈاکٹر مجھے پین کلر دے گا. اگر اندرونی کوئی چوٹ نہیں ہے تو پین کلر دے گا اور ساتھ میں اینٹی بائیوٹک دے گا. اصول یہی ہے، بیماری جتنی تگڑی ہو اینٹی بائیوٹک اتنا تگڑا دیا جاتا ہے. آج ایک طرف بے پردگی کی بیماری ہے، ایک طرف بے حیائی کی بیماری ہے، ایک طرف فیس بک کی بیماری ہے، ایک طرف انسٹاگرام کی بیماری ہے، ایک طرف واٹس ایپ کی بیماری ہے. آپ کی جوان بیٹیوں کے ہاتھ میں موبائل ہے، رات میں 12 بجے وہ کس سے بات کرتی ہیں آپ نظر نہیں رکھ سکتے میرے بھائی. ان کے فیس بک پر ان سے پرائیویٹ میں کون کون چیٹنگ کر رہا ہے آپ نظر نہیں رکھ سکتے. جب بیماریاں اتنی بڑھ گئی ہیں تو اینٹی بائیوٹک کا ڈوز بھی اتنا ہی تگڑا ہونا چاہیے. اگر آپ نے اپنی بیٹیوں کی صحیح تربیت نہیں کی، میری بات لکھ کے رکھ لیجیے، آنے والے 10 اور 15 سالوں کے بعد شاید کوئی گاؤں ایسا نہیں ہوگا، کوئی خاندان ایسا نہیں ہوگا جہاں کی کوئی نہ کوئی لڑکی غیر مسلم کے ساتھ فرار ہو کر کے مرتد نہ ہوئی ہو. یہ جنگل کی آگ کی طرح یہ چیز پھیل رہی ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے پریوار کو، اپنی فیملی کو، اپنے بال بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے، اولاد والو، آپ کا بیٹا اگر آگ میں جل رہا ہو اور آپ کو پتہ لگ جائے تو کیا آپ جلسے میں بیٹھ کر کے عبدالغفار صاحب کی تقریر سنیں گے؟ آپ دوڑتے بھاگتے جائیں گے. آپ کو موبائل پر کال آ جائے کہ میرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ ہاسپٹل پہنچیں گے اور اگر ضرورت پڑی تو اپنا خون دے کر کے اور اپنی جان دے کر کے آپ اپنے بچے کو بچائیں گے. اتنی محبت کرتے ہیں اپنی فیملی سے، اپنے پریوار سے، اپنے بال بچوں سے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی محبت کو اپیل کرتے ہوئے فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، جس پریوار سے، جس اہل و عیال سے تم اتنی محبت کرتے ہو اس کو دنیا کی آگ میں تم جلتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے ہو. تمہارے بال بچے، تمہارے بیٹی اور بیٹیاں جہنم کی آگ میں کیسے جل رہے ہیں اور تم کیسے گوارا کر رہے ہو. اپنے بچوں کو بچاؤ جہنم کی آگ سے. آپ رات میں تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ رات میں تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں. کون ہے بھائی؟ سکون ہونا چاہیے پروگرام. ایک تو یہ شروع میں یہ چینل والے بلا وجہ پریشان کرتے رہتے ہیں. آپ غور کیجئے، اللہ رحم فرمائے. بچوں کی محبت ہمارے اور آپ کے دل میں ہوتی ہے، لیکن اگر آپ تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کا بیٹا غلط راستے پر جا رہا ہے اور آپ کی بیٹی غلط راستے پر جا رہی ہے میرے بھائیوں، تو اللہ کیا ہماری اور آپ کی گردن بچ نہیں سکتی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر انسان ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. آپ کو اپنے بچوں کی بہت فکر ہے، آپ نے بچوں کے لیے پراپرٹی بنائی، آپ نے گھر مکان بنایا، آپ نے سونے چاندی کے زیورات بنائے، مگر اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ، آپ نے اپنے بچوں کی آخرت کے لیے کیا کیا؟
آخرت کے لیے آپ نے کیا کیا؟ دنیا میں تو چلو آپ نے اپنے بچوں کا انتظام کر دیا، مگر آپ کو اپنے بچوں کی آخرت کی کتنی فکر ہے؟ کبھی آپ نے اس پر غور کیا؟ آج کتنے مسلمان ہیں، بچہ بیمار ہو گیا، ماں اس کی مالش کر رہی ہے، مالش کرنے کے بعد کاجل کا ٹیکا لگا رہی ہے. آپ کیا لگاتے نہیں لگاتے؟ کاجل کا ٹیکا لگاتی ہیں پیشانی کے اوپر. عورتوں سے پوچھو کیوں لگاتی ہو، کہتی ہیں نظر نہیں لگتی. کس نے بتایا بھائی آپ کو؟ قرآن میں لکھا ہے، نبی نے فرمایا، صحابہ نے کیا نہیں. ٹوٹکا ہے ہندوستان کے ماحول میں رائج ہو گیا، بچے کو نظر کا ٹیکا لگایا جا رہا ہے. گھر میں نظر نہ لگے، غیر مسلموں کے یہاں نیبو اور مرچے لٹکائے جاتے ہیں، مسلمانوں کے گھروں میں بھی مرچی اور نیبو لٹکائے جانے لگے. بچہ بیمار ہوا، آپ نے اس کے پیٹ میں تعویذ باندھ دیا، اس کے گلے میں تعویذ باندھ دیا. میرے بھائیوں، کیا آپ نے نبی کی وہ حدیث نہیں سنی؟ من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا. اللہ کے پیارے نبی اپنے نواسے حسن اور حسین کو پڑھ کر کے دم کرتے ہیں، اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. آپ نے دعا یاد نہیں کی، آپ کو دعا پڑھنا نہیں آتا تو آپ نے شارٹ کٹ تلاش کیا، آپ نے مولوی صاحب سے کہا تعویذ بنا کے دے دیجئے. مولوی صاحب نے تعویذ بنا کے بھی دے دی. میرے بھائیوں، ان بدعات اور خرافات سے اپنی فیملی کو بچاؤ، شرک سے بچاؤ اپنے بچوں کو. حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھو، ان کے 12 بچے ہیں. یعقوب علیہ السلام کا انتقال ہونے والا ہے آخری ٹائم میں. 12 بچے ان کے بستر کو لپیٹے، بستر کو گھیرے ہوئے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں سے کہتے ہیں، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. حضرت یعقوب اپنے بچوں سے کہتے ہیں کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک. بچے کہتے ہیں ابا جان ہم آپ کے اور اپنے باپ دادا کے معبود کی عبادت کریں گے، ہم اللہ کی عبادت کریں گے. یعقوب علیہ السلام کو اپنے انتقال کے ٹائم بچوں کی توحید کی فکر ہے. میرے پیارے ساتھیوں، اپنے بچوں کے عقیدے کی فکر کیجیے. اور جاتے جاتے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ، چونکہ میں مجبوری کی وجہ سے مجھے پہلے نمبر دیا گیا ہے، جلسے والوں کو اس بات کا بھی ڈر ہے کہ کہیں جو چندے کا ایک امید، پروگرام کے ذریعے ایک امید ہے چندے کی، کہیں وہ چندہ کم نہ ہو جائے. میں بڑے ادب سے آپ سے گزارش کرتا ہوں، میری تقریر کا آخری پوائنٹ چل رہا ہے، 5-10 منٹ آپ آئیے اور اس قبرستان کے راستے کے لیے، ظاہر قبرستان ہماری بڑی بنیادی ضرورت ہے. یہ صدقہ جاریہ ہوگا اگر آپ نے 100 روپیہ، 1000 روپیہ، 10,000 روپیہ، جو بھی آپ کی طاقت ہے، آپ نے اگر قبرستان میں تعاون کیا تو جب تک یہ قبرستان کا راستہ رہے گا تب تک آپ کو اور جس کی طرف سے آپ نے صدقہ دیا ہوگا اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس کار خیر میں حصہ لیتے چلے جائیں اور تعاون کرتے چلے جائیں. مجھے اس بات کا بھی حکم ملا ہے کہ تھوڑا بہت آپ کا تعاون بھی جو ہے میں قبول کروں. میرے بھائیوں، آج ہمیں اور آپ کو اس کار خیر میں اس طریقے کی چیزوں میں بھی اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو حصہ دلوانا چاہیے.